اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان پبلک اسکول کا کمپیوٹر ٹیچر۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 5 کا چیپٹر نمبر 2 پیریفرل ڈیوائسز۔ پیریفرل ڈیوائسز، a device that is not part of the main processing system but is used with the computer is called a peripheral devices. A device that is not a part of the main پروسیسنگ سسٹم، وہ آلہ، وہ کمپیوٹر کا حصہ جو مین پروسیسنگ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، وہ آلہ جو مین پروسیسنگ سسٹم کا حصہ نہیں ہے بٹ لیکن از یوزڈ ود دی کمپیوٹر، لیکن کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کالڈ پیریفرل ڈیوائس، اس کو پیریفرل ڈیوائس کہتے ہیں۔ دی سی ڈی روم ڈرائیو، سی ڈی آر ڈرائیو اینڈ انٹرنل موڈیم آر لوکیٹڈ انسائڈ دی سسٹم یونٹ۔ ہمارے پاس جو سی ڈی روم ڈرائیو ہے، سی ڈی آر ڈرائیو ہے، اور جو انٹرنل اندرونی موڈیم لگا ہوتا ہے، آر لوکیٹڈ لگا ہوتا ہے انسائڈ دی سسٹم یونٹ، جو ہمارے پاس سی پی یو کے اندر لگے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دے آر کالڈ انٹرنل پیریفرل ڈیوائس۔ ان کو اندرونی پیریفرل ڈیوائس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیریفرل ڈیوائس مطلب طباع کار آلہ یا محیط آلہ، آر انٹیگریٹڈ پیریفرلز۔ اس کے علاوہ ہم انٹرنل پیریفرل ڈیوائسز کو انٹیگریٹڈ پیریفرلز بھی کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل پیریفرلز آر سچویٹڈ آؤٹ سائڈ دی سسٹم یونٹ، اور ہمارے پاس جو آلے کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور سی پی یو کے اندر بھی نہیں لگے ہوتے ہیں، سی پی یو کے باہر لگے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، ان کو ایکسٹرنل پیریفرلز کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل پیریفرلز آر سچویٹڈ آؤٹ سائڈ دی سسٹم یونٹ۔ ایکسٹرنل پیریفرلز ہمارے پاس سسٹم یونٹ کے باہر لگے ہوتے ہیں۔ دے انکلوڈ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ یہ کون سی چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز پر مشتمل ہوتے ہیں، سچ ایز جیسا کہ ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر، مانیٹر، ایکسٹرنل زپ ڈرائیو اینڈ اسکینر۔ جیسا ہمارے پاس ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر، مانیٹر اور ایکسٹرنل زپ ڈرائیو اور اسکینر ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز ایکسیپٹ ڈیٹا اینڈ سینڈ اٹ ٹو دی سی پی یو۔ ان پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور سینڈ اٹ ٹو دی سی پی یو، اور پھر سی پی یو کو بھیج دیتے ہیں۔ کی بورڈ، ماؤس، ٹریک بال، جو اسٹک، گرافک ٹیبلٹ، ٹچ اسکرین، لائٹ، اسکینر، آپٹیکل کریکٹر ریڈر، MICR ریڈر، بارکوڈ ریڈر اینڈ ویب کیم آر ان پٹ ڈیوائسز۔ ہمارے پاس کی بورڈ، ماؤس، ٹریک بال، جو اسٹک، گرافک ٹیبلٹس، ٹچ اسکرین، لائٹ پن اسکینر، آپٹیکل کریکٹر ریڈر، MICR ریڈر، بارکوڈ ریڈر اور ویب کیم ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز ہے۔ یہ ان پٹ ڈیوائس کیسے کہ یہ ہم سے کمانڈز وغیرہ لے کے کمپیوٹر سی پی یو کے اندر بھیج دیتے ہیں، پھر سی پی یو اس کو پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ کی شکل میں دیتا ہے۔ پھر وہ آؤٹ پٹ ہمیں کون سی ڈیوائس کی مدد سے ملتی ہے؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ملتی ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ڈسپلے انفارمیشن پروسیسڈ بائی اے کمپیوٹر۔ پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز ان آلات کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس کمپیوٹر سے جو ڈیٹا پروسیس ہو کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان ڈیوائسز کو آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ دی ویژول ڈسپلے یونٹ اور مانیٹر، پرنٹر اینڈ پلاٹر آر آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ ہمارے پاس ویژول ڈسپلے یونٹ یا مانیٹر، پرنٹر اور پلاٹر ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے ذریعے ہم جو چیزیں کمپیوٹر نے پروسیس کی ہو اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر پیج نمبر 13 میں لکھا گیا ہے کہ لیبل دیز ڈیوائسز اسٹیٹ اف دے آر ان پٹ آر آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو کہ ان چیزوں میں کون سی چیز کیا ہے اور وہ ان پٹ ڈیوائس ہے یا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے مانیٹر، یہاں پر لکھ لو مانیٹر
اور نیچے آؤٹ پٹ ڈیوائس، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمیں جو ڈیٹا پروسیس ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے کی بورڈ، یہاں پر لکھ لو کی بورڈ اور اس کے نیچے لکھ لو ان پٹ ڈیوائس. کیونکہ اس کے ذریعے ہم کوئی بھی کمانڈ وغیرہ کمپیوٹر کے اندر داخل کر لیتے ہیں اور یہ سی پی یو کو بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس اسکینر. اس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکومنٹس، یہ ہمارے پاس کیا اسکینر، اس کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز اسکین کر کے کمپیوٹر کو اندر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہے ان پٹ ڈیوائس. یہ ہے گرافک ٹیبلیٹ، اس کے ذریعے بھی ہم کوئی بھی چیز ڈرا کر کے کمپیوٹر کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہاں پر بھی لکھ لو ان پٹ ڈیوائس. یہ ہے جوائے اسٹک، اس کے ذریعے بھی ہم گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں. تو کیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے پرنٹر، اس کے ذریعے کوئی بھی چیز ہم کمپیوٹر سے پیپر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائس، ٹھیک ہے. پھر ہے ان پٹ ڈیوائسز. ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز کون سے ہیں؟ کی بورڈ. The keyboard is a peripheral device through which we can input number, letter and commands into a computer. کی بورڈ ہمارے پاس ایک ایسا پیریفرل ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم نمبرز، لیٹرز اور کمانڈ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اندر داخل کرتے ہیں، یہ کمپیوٹر میں انپٹ کرتے ہیں. Entering data through the keyboard is called manual data entry. اور جو ڈیٹا ہم کی بورڈ کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر داخل کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، ان کو مینول ڈیٹا انٹری کہتے ہیں. کی بورڈ has different types of keys. ہمارے پاس کی بورڈ میں مختلف قسم کے کیز ہوتے ہیں، بٹن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. Alphabetic keys consist of 26 letters of English alphabets arranged in a such way that they speed up typing. ہمارے پاس الفابیٹ کیز کیا ہوتے ہیں؟ یہ 26 لیٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں. کن کے؟ انگلش الفابیٹس کے. ہمارے پاس انگلش کے ٹوٹل 26 الفابیٹس ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس الفابیٹس کیز بھی 26 ہی ہیں. اور ارینج ان سچ وے، اور ایسے ترتیب کے ساتھ دیے گئے ہیں جن کے ذریعے دیٹ دے اسپیڈ اپ ٹائپنگ، جس کے ذریعے ہم اپنی ٹائپنگ وغیرہ بھی اسپیڈ یا تیزی کے ساتھ کمپیوٹر میں انٹر کر سکتے ہیں. QWERTY از دی موسٹ کامن کی بورڈ لے آؤٹ. اور ہمارے پاس QWERTY ہمارے پاس سب سے عام کمپیوٹر کا لے آؤٹ ہے جو ایسا ترتیب کے ساتھ دیا گیا ہے. نمبر کیز contain the numbers from 0 to 9. ہمارے پاس نمبرز کیز میں ٹوٹل 10 کی ہوتے ہیں جو 0 سے لے کر 9 تک ہوتے ہیں. If we press a number key with the shift key pressed, we type the symbol drawn above the number on the number key. اچھا، اس کے علاوہ ہم نمبرز کی کو ایک اور مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم if we press a number key، اگر ہم یہ نمبر کی بھی پریس کریں، دبائیں with the shift key press، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ والا شفٹ بٹن بھی دبائیں اور یہ نمبر کی بھی ہم کیا کریں، پریس کریں، تو ہمارے پاس we type the symbol drawn above the number on the number key. تو ہمارے پاس جو نمبرز کی کے اوپر جو سمبل نشان دیے گئے ہیں وہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈرا ہوں گے. ہمارے پاس پھر جو نمبرز ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. ہمارے پاس جو سمبل کی نمبر کی کے اوپر جو دوسرا سمبل ہوتا ہے وہی ہمارے پاس ڈرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر ہم شفٹ کی بھی اس کے ساتھ پریس کریں تو. ورنہ اگر ہم اس کے ساتھ شفٹ پریس نہ کریں تو یہ پھر سادہ ہی نمبر ہی لکھے گا، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس فنکشن کی ہے. فنکشن کیز
are used to perform specific action. ہمارے پاس فنکشن کی ہوتے ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ فنکشن کی ہمارے پاس یہ اسکیپ F1 F2 F3 F کا مطلب یہاں پر فنکشن ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے فنکشن, یہ خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے ہمارے پاس نیومیرک کی, ایک ہے نمبرز کی جو یہاں یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے نمبرز. اور پھر ہے نیومیرک کیز, یہ والے بٹن, یہ والی کیز ہمارے پاس نیومیرک کیز ہیں. ٹھیک ہے, نیومیرک کیز آر دا سیٹ آف نمبرز کیز آن دی ایکسٹریم رائٹ آف دی کی بورڈ. دیکھو انہوں نے کہا کہ نیومیرک کیز ہمارے پاس یہ سیٹ آف نمبرز کیز ہے, یہ بھی بٹنز کا ایک مجموعہ ہے, نمبرز کا ایک مجموعہ ہے جو کی بورڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پر لگے ہوتے ہیں. دے آر ارینج لائک دی کیز آن اے کیلکولیٹر, اور ان بٹن کو ایسے ترتیب دیا گیا ہے جیسے کیلکولیٹر میں لگے ہوتے ہیں. دی نمبرز کی پیڈ از یوز ٹو انٹر نیومیریکل ڈیٹا, اور یہ کی پیڈ, یہ نمبرز ہم نیومیریکل ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر ہے ایروز کیز. ایرو کیز آر یوز ٹو موو دی کرسر ان ڈفرینٹ ڈائریکشن, اور یہ ہے ہمارے پاس کیا ایروز کیز, جو جس کے ذریعے ہم اپنے کرسر یا جو بھی پوائنٹ ہے اس کو مختلف ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں. پھر ہے اسپیشل کی, ڈو اسپیشل ٹاسک دیئر فنکشن نیور چینج, اور ہمارے پاس یہ والے اسپیشل کیا ہے کیز ہے ان کے فنکشنز کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اچھا بچوں, یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ لیبل دی فنکشن کی نیومیرک کیز, ایروز کیز اینڈ اسپیشل کیز آن دی کی بورڈ بلو. اچھا, اب یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, میں نے آپ لوگوں کو سارے بٹن بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ان میں لکھو گے کہ فنکشن کی کون سے, نیومیرک کیز کون سے, ایروز کی کون سے, اسپیشل کیز کون سے ان کی بورڈ میں. ٹھیک ہے, اچھا, پھر ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز میں آتا ہے ماؤس. دی ماؤس از اے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس دیٹ کنٹرولز دی موومنٹ آف دی کرسر اور پوائنٹر آن دی اسکرین. ہمارے پاس ماؤس ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس مطلب ہاتھ میں پکڑ جانے والا, جو ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں, یہ ایسا ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, دیٹ کنٹرول دی موومنٹ, جو کیا جس کا کام کیا ہے کہ ہمارے جو حرکت, جو موومنٹ ہے کیا آف دی کرسر اور پوائنٹر, یہ ہمارے پاس یہ جو نشان ہے, یہ تیر والے نشان, ان کی جو موومنٹ ہے, ان کی جو حرکت ہے, ان کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, آن دی اسکرین. دی اسکرول wheel in the middle helps us to move up and down a page. اور یہ بٹن اسکرول ویل ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پیج کو اوپر یا نیچے کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. دی ماؤس بٹنز آر یوز ٹو پوائنٹ, کلک اینڈ ڈریگ آبجیکٹ آن دی اسکرین. یہ ماؤس کا جو بٹنز ہے, یہ دونوں بٹن ہم کسی بھی پوائنٹ کو کلک کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو کھینچنے کے لیے اسکرین پر استعمال کرتے ہیں. موونگ دی پوائنٹر آن اے ڈسپلے اسکرین ٹو سیلیکٹ این آئٹم از کالڈ پوائنٹنگ. کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اپنا یہ پوائنٹر کی ڈسپلے اسکرین پر, جو کمپیوٹر کے جو اسکرین ہے اس پر کہیں لے جاتے ہیں اور کسی چیز کو اس کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کالڈ پوائنٹنگ. اس کو پوائنٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, pressing a mouse button and release it at once is called clicking. جب ہم ماؤس کا یہ بٹن ایک دفعہ پریس کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں اور پھر اس کو ریلیز کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کلکنگ کر رہے ہیں. ٹو سیلیکٹ این آئیکن آن دی اسکرین وی ڈبل کلک دی لیفٹ بٹن. اور اگر ہم کسی بھی چیز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں یا سیلیکٹ منتخب کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ لیفٹ والا بٹن 2 دفعہ کلک کریں گے. ہولڈنگ ڈاؤن دی بٹن آن دی آبجیکٹ اینڈ موونگ دی ماؤس وداؤٹ ریلیزنگ از کالڈ ڈریگنگ. اور جب ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز پر یہ بٹن پریس کر لیتے ہیں اور پھر اس چیز کو یہ
یہ والا بٹن چھوڑنے سے پہلے ہم اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں وداؤٹ ریلیزنگ، چھوڑنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو اس کو ڈریگنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈریگنگ کہتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس، GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس اور often called point and click interface۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہمارے پاس اس کو کبھی کبھار پوائنٹ اینڈ کلک انٹرفیس بھی کہتے ہیں، بیکاز وی کین سمپلی پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ آن دی اسکرین۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ پوائنٹ کر سکتے ہیں اسکرین پر، اینڈ دین کلک اے بٹن آن دی ماؤس، اور پھر جب ہم اس کو پوائنٹ کر دیتے ہیں پھر ماؤس کے ذریعے اس کے بٹن کو کلک کر لیتے ہیں۔ دی ماؤس از یوزڈ ایز اے پین، پینسل اور پینٹ برش ان گرافک پروگرامز ٹو ڈرا پکچرز۔ اس کے علاوہ ہم ماؤس کو پین، پینسل یا پینٹ برش کے طور پر بھی مختلف گرافکس پروگرامز میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز تصویر کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس ورڈ ویز، میچ دی ورڈز ود دیئر سائنمز، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے، یہ بچہ آپ لوگوں کا کیا ہے، ہوم ورک ہے، اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جوئسٹک، a joystick is used to play computer games۔ جوئسٹک ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کمپیوٹر گیمز کو کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ It is a lever that moves in all direction۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیور ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے، اینڈ کنٹرول دی موومنٹ آف دی پوائنٹر، اور یہ بھی ہمارا جو پوائنٹر ہے اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ whenever the stick is moved the pointer moves in the same direction on the screen۔ ہم جب بھی یہ جو اسٹک ہے کسی بھی سمت میں اس کو موو کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا یہ جو پوائنٹر ہے یہ بھی اسی طرف ہی موو کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ٹچ اسکرین۔ ٹچ اسکرین از این الیکٹرانک ڈسپلے اسکرین۔ ٹچ اسکرین ہمارے پاس الیکٹرانک ڈسپلے اسکرین ہے دیٹ سینس کانٹیکٹ تھرو ہیومن ٹچ اور بائی اے ڈیوائس سچ ایز اے اسٹائلس۔ یہ کیا ہے؟ ٹچ اسکرین ہمارے پاس ایک بجلی سے چلنے والا ڈسپلے اسکرین ہے جس کا دیٹ سینس کانٹیکٹ تھرو ہیومن، جو سینسز کے ذریعے کمپیوٹر ہیومن ٹچ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور بائی اے ڈیوائس سچ ایز اے اسٹائلس، یا کس چیز کے ذریعے؟ یا اسٹائلس کے ذریعے۔ ٹچ اسکرین از این الیکٹرانک ڈسپلے اسکرین۔ ٹچ اسکرین ہمارے پاس الیکٹرانک ڈسپلے اسکرین ہے دیٹ سینس کانٹیکٹ تھرو ہیومن ٹچ، جو ہیومن انسانوں کے ٹچ کرنے سے ہی کام کرتا ہے، اور بائی اے ڈیوائس سچ ایز اسٹائلس، یا ان چیزوں کے ذریعے کام کرتا ہے جیسا اسٹائلس ہے۔ دی ٹچ اسکرین پرفارمز ایکشن بیسڈ آن دی لوکیشن آف دی ٹچ آن دی ڈسپلے ایریا۔ اور پھر ہمارے پاس دی ٹچ اسکرین پرفارمز ایکشن بیسڈ، اور ٹچ اسکرین ہمارے پاس وہی کام کرے گا آن دی لوکیشن آف دی ٹچ آن دی ڈسپلے ایریا، اور ہم ٹچ اسکرین میں ہمارے پاس وہی کام ہوگا جس جگہ پر ہم نے ٹچ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہی ایکشن کام کرے گا جس کو ہم نے ٹچ کیا ہو۔ It enables us to interact directly with what is displayed on the screen without requiring any other device۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمارے جو اسکرین ہے، جو ڈسپلے اسکرین ہے، اس کو اس کے ساتھ ڈائریکٹ کیا کر لیتا ہے، منسلک کر لیتا ہے، انٹریکٹ کر لیتا ہے، جو دوسرے ڈیوائسز کے بغیر بھی ہم اپنا کام جو ہمارے جو ڈسپلے اسکرین ہے یا جو اسکرین ہے اس پر ہم کر سکتے ہیں۔ with commands do not tap the touch screen with the sharp object۔ اور اچھا بچہ،
یاد رکھو کہ یہ جو ٹچ اسکرین ہے ٹھیک ہے، اس کو کسی بھی تیز چیز کے ساتھ، تیز چیز مطلب یہ کہ نوکدار چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر اس سے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر ہے وز بائٹس. Joysticks are often used to control cranes and other heavy equipments. جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرینز ہے، یہ جو بڑے بڑے مشینری ہوتے ہیں، ان کو بھی جوئسٹک کے ساتھ ہی کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اسکینر. اسکینر از اے ڈیوائس. اسکینر ہمارے پاس ایک آلہ ہے دیٹ کین ریڈ ٹیکسٹ اینڈ امیج پرنٹڈ on the paper and translate the information into the form of computer can store and use. اسکینر ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریڈنگ کی جو ٹیکسٹ یا کوئی بھی امیج ہے، جو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹیکسٹ، کوئی بھی تصویر، کوئی بھی چیز ہو پیپر پر، ہم اس کو اس پیپر سے حاصل کر کے کمپیوٹر کی میں داخل کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے اور سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹرانسلیٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر کہتے ہیں نا، اینڈ ٹرانسلیٹ دی انفارمیشن انٹو دی فارم دی کمپیوٹر کین اسٹور اینڈ یوز. اور پھر اسکینر ہمارے پاس وہ ٹیکسٹ یا جو امیج ہے ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان انفارمیشنز میں یا اس فارم میں ٹھیک ہے، اس انفارمیشن کو اس فارم میں چینج کر لیتے ہیں جس کو ہم کمپیوٹر میں اسٹور کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. The digital image can then be used and edited by different application programs. اور پھر جو تصویر ہم نے اسکینر کے ذریعے کمپیوٹر میں داخل کیا ہو ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی فارم میں داخل کیا ہو، پھر ہم اس امیج کو مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف پروگرامز کے ذریعے ہم اس امیجز میں بھی کیا ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں. بارکوڈ ریڈر. A barcode is a special image in the form of vertical bars. ہمارے پاس بارکوڈ ایک خاص قسم کی تصویر ہوتی ہے جو ورٹیکل بارز، یہ سیدھے لائنز کی شکل میں ہوتے ہیں. A barcode is placed on an object and store data about it. بارکوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی چیز پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس چیز کے بارے میں اس کی ساری انفارمیشن اس میں سیو کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں. بارکوڈز آن grocery items and books are read and scanned by special scanner called barcode reader. بارکوڈز ہمارے پاس اکثر جو گھریلو جو اشیاء ہیں یا جو کتابیں ہیں ٹھیک ہے، ان پر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس بارکوڈ کو ہم ایک اسپیشل اسکینر کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں یا ریڈ کر سکتے ہیں، جس کو بارکوڈ ریڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے. بارکوڈ ریڈر آر لنکڈ ٹو اے کمپیوٹر ایٹ چیک آؤٹ کاؤنٹر ان اسٹورز اینڈ لائبریریز. اور یہ بارکوڈ ریڈر ہمارے پاس مختلف کمپیوٹرز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جو اسٹورز یا لائبریریز کے چیک آؤٹ، مطلب یہ کہ ایگزیکٹ جہاں سے ہم واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے، چیک آؤٹ کرتے ہیں، ان کاؤنٹرز میں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. دے آر فاسٹ اینڈ ایفیشینٹس. یہ بہت تیز اور میسر ہے ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ہم کوئی بھی چیز کسی بھی اسٹور یا لائبریری سے اٹھاتے ہیں تو چیک آؤٹ کاؤنٹر پر ہم جب اس کو دے دیتے ہیں تو وہ ان بارکوڈز کے ذریعے اپنے بارکوڈ ریڈرز کے ذریعے ان چیز کے بارے میں سارے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. Recently, scanners and software that reads barcodes have become available on other devices such as ڈیسکٹاپ پرنٹرز اینڈ اسمارٹ فونز. اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس اس بارکوڈ ریڈرز کے علاوہ بھی کئی اسکینرز اور سافٹ ویئر آ چکے ہیں جو اس بارکوڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا ہمارے پاس ڈیسکٹاپ پرنٹر اور موبائل فون میں آ چکے ہیں. دی نمبرز ایٹ دی ٹاپ اینڈ باٹم آف اے بارکوڈ ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی دی پروڈکٹس. ہمارے پاس یہ جو نمبر ہے ٹھیک ہے، یہ جو نمبر ہے جو اوپر یا جو نیچے یہ جو نمبرز بارکوڈ پر لگے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں
کیا پتہ چلتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی اس چیز کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپٹیکل کریکٹر ریڈر. آپٹیکل کریکٹر ریڈر. اچھا ہمارے پاس آپٹیکل کریکٹر ریڈر ایک ایسا آلہ ہے جو ہمارے جو آپٹیکل جو بصری یا نظر آنے والے جو کریکٹرز ہیں ان کو پڑھ لیتا ہے. آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن OCR converts image and printed text into text that can be edited by a machine. آپٹیکل کریکٹر ریڈرز کیا کرتا ہے؟ کنورٹس امیج اینڈ پرنٹڈ، یہ تصویر کو کیا کر لیتا ہے؟ کنورٹ کر لیتا ہے، اور پرنٹڈ ٹیکسٹ کو بھی کنورٹ کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے انٹو ٹیکسٹ، اس ٹیکسٹ میں، اس لکھائی میں دیٹ کین بی ایڈیٹڈ بائی دی مشینز، جو مشینز کے ذریعے ایڈٹ ہو چکے ہیں یا لکھے جا چکے ہیں. مطلب یہ ہاتھ سے لکھنے والا نہیں، صرف جو لکھائی مشینز کے ذریعے لکھے ہوتے ہیں یا جو تصویر مشینز کے ذریعے کیا بنائے گئے ہیں ان کو کنورٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کنورٹ کر سکتا ہے. An OCR system enable us to take a book, convert it into an electronic computer file. OCR Optical Character Recognition System enable us، یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے to take a book، کہ ہم ایک بک اٹھائے، convert it into، اور پھر اس بک کو، اس کتاب کو کیا کرے، کس چیز میں کنورٹ کرے، convert it into کس چیز میں کنورٹ کرے، an electronic computer file، ایک electronic computer file میں کنورٹ کرے، and edit the file using a word processor، اور پھر ہم اس جو الیکٹرانک کمپیوٹر فائل میں کنورٹ ہو گئے ہوں، جو ٹیکسٹ یا جو امیج وہ الیکٹرانک بک میں کنورٹ ہو گئے ہو، ان میں ہم ورڈ پروسیسر کے ذریعے بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. A special scanner that use software to convert printed characters into computer data is called an optical character reader. وہ خاص سکینرز جو کیا کہتے ہیں، دیٹ یوز سافٹ ویئر، جو ایسے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں ٹو کنورٹ، کہ کیا کرے، کہ وہ تبدیل کرے پرنٹڈ کریکٹرز، جو کریکٹرز ہمارے پاس کسی پیج پر پرنٹ ہو، انٹو دی کمپیوٹر ڈیٹا، اور پھر ان کریکٹرز کو کمپیوٹر ڈیٹا میں کنورٹ کریں. اس کال این آپٹیکل کریکٹر ریڈر، اس سکینر کو آپٹیکل کریکٹر ریڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن. مقناطیسی انک، یہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کی سیاہی ہے. ٹھیک ہے. میگنیٹک جو مقناطیسی سیاہی ہے. کریکٹر ریکگنیشن سسٹم یوز اسپیسیفائی انک اینڈ کریکٹرز. کیا کرتے ہیں کہ یہ سسٹم MICR مطلب دی میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن سسٹم یوز اسپیشل انک اینڈ کریکٹرز. کیا کرتے ہیں کہ دی میگنیٹک انک مقناطیسی کریکٹر ریکگنیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے، کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یوز اسپیشل انک اینڈ کریکٹرز، جو خاص سیاہی اور کریکٹرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹو ریڈ ڈاکومنٹس، کسی بھی دستاویز کو ریڈ کرنے کے لیے. دیٹ کنٹین دس انک، لیکن یہ صرف اس ڈاکومنٹس کو یا اس ٹیکسٹ کو ہی ریڈ کر سکتے ہیں جو صرف میگنیٹک انک پر ہی لکھا گیا ہو. It is passed through a machine which magnetizes the ink and then translate the magnetic information into characters. یہ گزرتا ہے کیا؟ through a machine، یہ ڈاکومنٹس ایک مشین کے ذریعے گزر جاتا ہے which magnetize the ink، جو اس انک کو مقناطیس کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے and then translate the magnetic information into the characters، اور پھر اس انک میں جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں کریکٹرز کی شکل میں معلومات دیتے ہیں. MICR technology provides a fast and secure method of scanning
and processing information. ہمارے پاس MICR ٹیکنالوجی پرووائڈز مہیا کرتا ہے فاسٹ ایک تیز اینڈ سیکیور ایک محفوظ طریقہ آف اسکیننگ اینڈ پروسیسنگ انفارمیشن. کسی بھی انفارمیشن کو اسکین کرنے کے لیے یا پروسیس کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس سب سے تیز اور محفوظ ہے. اٹ از یوز بائی بینکس. یہ عام طور پر بینکوں میں استعمال ہوتا ہے. بینک پرنٹ اکاؤنٹ نمبر ان میگنیٹک ان آن چیکس. بینکس پرنٹ اکاؤنٹ نمبرز ان میگنیٹک انک آن چیکس. اور ہمارے پاس یہ جو چیک پر جو اکاؤنٹ نمبر لکھے ہوتے ہیں یہ میگنیٹک انک کے ذریعے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بینکس ہمارے پاس اپنا جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں ان کو میگنیٹک انک کے ذریعے ہی چیکس پر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشل مشین کالڈ میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن ریڈر. اور پھر جو مشین اس انک کو کیا کر لیتا ہے پہچانتا ہے اس کو میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن ریڈر کہتے ہیں. از یوز ٹو ریڈ میگنیٹک انک کریکٹرز. اور پھر یہ صرف میگنیٹک انک کریکٹرز کو ہی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ دوسرا جو عام ٹیکسٹ ہے یا جو کریکٹرز ہے اس کو پڑھ نہیں سکتا یہ مشین. یہ صرف جو ان کریکٹرز کو ہی صرف ریڈ کر سکتا ہے جو میگنیٹک انک کے ذریعے ہی لکھے گئے ہوں. The MICR reader reads the information on the check and send it directly to the computer. اور یہ MICR ریڈر ہمارے پاس کیا کر لیتا ہے جو انفارمیشن چیک پر لکھے ہوتے ہیں ان کو حاصل کر لیتا ہے, ان کو ریڈ کر لیتا ہے اور ڈائریکٹ کمپیوٹر کے بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. دس ہیلپس ٹو پروسیس چیکس فاسٹر اینڈ مور ایکوریٹلی. یہ کیا کرتا ہے دس ہیلپس یہ ہماری مدد کرتی ہے ٹو پروسیس چیکس کہ چیکس کی جو پروسیس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے اینڈ مور ایکوریٹ اور صحیح طریقے کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گرافک ٹیبلٹس. Graphic tablets. A graphic tablet is an input device that enable us to enter drawing into a computer. گرافک ٹیبلٹس ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی بھی چیز بناتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کمپیوٹر میں بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ڈائریکٹ کمپیوٹر میں اس پر ڈرائنگ کر سکتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف این الیکٹرانک ٹیبلٹ. یہ ایک الیکٹرانک ٹیبلٹس کی شکل میں ہوتی ہے which can detect the movement of a stylus. یہ جو کیا کرتا ہے which can detect جو پہچان لیتا ہے the movement of a stylus. جو سٹائلس ہے یہ جو اس کا خاص قسم کا پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیبلٹس کا جو خاص قسم کا پین ہوتا ہے اس کی موومنٹس کو پہچان لیتا ہے and translate these movements into digital signals that it sent to the computer. اور پھر یہ اس سٹائلس کی موومنٹ کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے ڈیجیٹل سگنلز میں اور پھر یہ اس کو کمپیوٹر میں اینڈ سینڈ اٹ ٹو دی کمپیوٹر اور کمپیوٹر کو بھیج دیا جاتا ہے. گرافک ٹیبلٹس آر آلسو کالڈ ڈیجیٹائزر اور ڈیجیٹائزنگ ٹیبلٹس. اس کے علاوہ گرافک ٹیبلٹس کو ہم ڈیجیٹائزرز اور ڈیجیٹائزنگ ٹیبلٹس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویب کیم. A webcam is a device connected to a computer. کیا ہوتا ہے ویب کیم ہمارے پاس ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ویب کیم آر یوز ٹو ریکارڈ ویڈیوز اینڈ سینڈ دیم اوور دی انٹرنیٹ. ویب کیم کے ذریعے ہم اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اینڈ سینڈ دیم اوور دی انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی دوسرے شخص کو بھیج سکتے ہیں. ویب کیم آر آلسو یوزڈ ان ڈفرینٹ اپلیکیشنز. اس کے علاوہ ویب کیم ہمارے پاس دوسرے مختلف اپلیکیشنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا سچ ایز گیمز اینڈ ٹریننگ سافٹ ویئر. جیسا ہمارے پاس گیم یا جو تعلیم دینے والے سافٹ ویئر ہیں اس کے ذریعے بھی ہم ویب کیم کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. Microphone or mic is an input device that is used to record and create data in the form of voice and sound.
مائکرو فونز یا مائک ہمارے پاس وہ ان پٹ ڈیوائس ہے دیٹ از یوز جو کس لیے استعمال ہوتا ہے ٹو ریکارڈ تاکہ ہم محفوظ کر سکیں اینڈ کریٹ ڈیٹا اور اپنے ڈیٹا کو بنا سکے ان دی فارم آف وائس آواز یا صدا کی شکل میں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر لکھا ہے وٹ آر دیز ڈیوائسنگ بینگ یوزڈ فار. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں کس کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان میں کون کون سی چیز کس لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں یہاں پر ہم نے ان پٹ ڈیوائسز سارے پڑھ لیے ہیں. اب ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو پڑھیں گے. ویژول ڈسپلے یونٹ اور کمپیوٹر اور مانیٹر. دی کمپیوٹر ڈسپلے آؤٹ پٹ آن اے اسکرین. کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پٹ اسکرین پر دکھا دیتا ہے. دس اسکرین از نون ایز اے ویژول ڈسپلے یونٹ اور مانیٹر. اس اسکرین کو ہم ویژول ڈسپلے یونٹ یا مانیٹر کے نام سے پہچانتے ہیں. مانیٹرز may have low, میڈیم اور ہائی ریزولوشن. اور مانیٹرز میں کم، درمیانے یا ہائی ریزولوشن تصویر یا پکسلز والے کیا ہوتے ہیں مانیٹرز ہوتے ہیں. ریزولوشن لیول از میئر ان پکسلز. اور ہمارے پاس یہ ریزولوشن لیول کس چیز میں میئر ہوتا ہے؟ پکسلز میں میئر ہوتے ہیں. A pixel is the smallest dot that make up an image on the screen. اچھا پکسل کیا ہے؟ پکسل ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہے، یہ داغ ہے جس کے ذریعے یہ پکچرز جو اسکرین پر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پکسل کہتے ہیں. دی ہائی ڈیٹیل پکچر ڈسپلیڈ آن دی اسکرین ہیز ہائی ریزولوشن. اور جو تصویر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسپلے ہو، دکھائی دیتا ہو اسکرین پر، اس کی ہائی ریزولوشن ہوتی ہے. اور جس کی لو ریزولوشن مانیٹرز پرووائڈ لیس ڈیٹیل اسکرین ڈسپلے. اور جس اسکرین کی ریزولوشن کم ہو، جس مانیٹرز کی ریزولوشن کم ہو، اس پر تصویر زیادہ صاف نہیں دکھائی دیتی. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ نہیں دکھائی دیتی. پرنٹر. A printer is a device which enables us to print electronics documents on a paper. پرنٹر ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو ہمیں جو ہمیں اس قابل بناتا ہے to print کہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر سکے، پرنٹ کر سکے. الیکٹرانک ڈاکومنٹس آن اے پیپر. ہمارے پاس کمپیوٹر میں جو بھی چیز ہے ہم اس کو ایک پیپر کے ذریعے ان کمپیوٹر سے حاصل کر سکے. پرنٹڈ کاپی از کالڈ اے ہارڈ کاپی. اور پرنٹڈ کاپی کو ہارڈ کاپی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انجیکٹ پرنٹرز یوز انک کارٹریجز اینڈ کین پرنٹ ان بوتھ کلر بلیک اینڈ وائٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس انجیکٹ پرنٹرز، یہ ایک خاص قسم کے پرنٹر ہوتے ہیں یوزڈ انک کارٹریجز، جس میں صرف جو سیاہی کے دانت ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. اینڈ کین پرنٹ. اور یہ ہمارے پاس وہ الیکٹرانک ڈاکومنٹس کو پرنٹ کر سکتا ہے دونوں کلرز میں، ان بوتھ کلرز، وائٹ کلر میں بھی اور بلیک کلر میں بھی اور وائٹ کلر میں بھی. A laser printer produce output of a better quality at faster speed. لیکن ہمارے پاس جو لیزر پرنٹر ہوتے ہیں جو شعاع سے چلتے ہیں، انک سے نہیں چلتے، وہ زیادہ تیز بھی ہوتے ہیں. ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے، ان کی جو مقدار ہوتی ہے یا جو ہمیں پروڈیوس کرتا ہے، جو پکچر یا جو پرنٹ ہمیں واپس دیتا ہے، ان کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. بٹ از مور ایکسپینسو دین این انجیکٹ پرنٹر. لیکن لیزر پرنٹر ہمارے پاس انجیکٹ پرنٹر سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھو یہ کہتے ہیں وچ پکچر ہیز لوور ریزولوشن. یہاں پر دیکھو کہ اس پکچر میں ہمیں لوور ریزولوشن والی کون سی ہے، کہ اس میں جو تفصیل ہے وہ کم دکھائی دیتا ہو. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان دونوں پکچرز میں تھوڑا سا تفصیل کس چیز میں
ہے، ٹھیک ہے، یا کون سی پکچرز زیادہ صاف ہے اور کون سی پکچرز زیادہ صاف نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے یہاں پر مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے پلاٹر آر یوز ٹو پروڈیوس لارج اینڈ ڈیٹیل امیجز آف سپیریئر کوالٹی۔ پلاٹرز کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ آر یوز ٹو پروڈیوس، کہ ہم مہیا کریں، آر یوز ٹو پروڈیوس لارج اینڈ ڈیٹیل امیج آن دی سپیریئر کوالٹی، کہ ہم ایک بہت زیادہ بڑے اور تفصیلی جو پکچرز ہیں، جو تصویر ہے، اور ان کے جو اعلیٰ کوالٹی ہے، ان کو ہم پلاٹر کے ذریعے پرنٹ کرتے ہیں۔ پلاٹرز کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اگر ہم کسی بھی چیز کی ڈیٹیل اور لارج امیج کی اعلیٰ کوالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں پرنٹر کے ذریعے، تو ہم اس کو پلاٹر کے ذریعے پروڈیوس کر دیتے ہیں۔ دے آر یوز ٹو پرنٹ میپس اینڈ آرکیٹیکچرل پلینز، اور یہ ہمارے پاس نقشے اور جو عمارتی تعمیرات کے جو نقشے ہیں ان کو پرنٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلاٹرز آر سلو بٹ کین ڈرون کنٹینیوسلی لائنز، اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ پلاٹر سلو ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے سیدھے لائنز کے ذریعے تصویر کو بنا دیتا ہے، آفن ان ڈفرینٹ کلرز، اور کبھی کبھار مختلف کلرز میں بھی، ٹھیک ہے۔ رائٹ دی اینٹونمز آف دی فالوئنگ ورڈز، یہاں پر آپ لوگوں نے ان سارے الفاظ کے جو متضاد ہے انہوں کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ لفظ اور دوسری طرف اس کے جو متضاد لفظ ہیں، جو اپوزٹ ورڈز ہیں، ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کاپیز میں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایکسپلور وتھ وز، انڈر لائن دی کریکٹ آنسر۔ ابھی ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لکھے انڈر لائن دی کریکٹ آنسر۔ اس میں جو کریکٹ آنسر ہے، انہوں نے ہمیں 2 لفظ دیے ہیں، ان میں جو کریکٹ ہوتا ہے ہم نے اس پر اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے۔ فرسٹ نمبر، ڈاٹ دیٹ میک اپ این امیج آن دی اسکرین آر کالڈ پکسلز اور پیریفرلز۔ ڈاٹس جو نقطے ہمیں تصویر بنا کے دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیریفرلز کہتے ہیں یا پکسلز کہتے ہیں، تو اس کو پکسلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے۔ انٹرنگ ڈیٹا تھرو اے کی بورڈ از کالڈ ہارڈ کاپی مینول ڈیٹا انٹری، اور ہم جب کوئی بھی ڈیٹا کو کی بورڈ کے ذریعے کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں تو ان کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں یا مینول ڈیٹا انٹری کہتے ہیں، تو ہم اس کو مینول ڈیٹا انٹری کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے۔ گرافک ٹیبلٹ سلیش بارکوڈ کنسسٹ آف بلیکس اینڈ وائٹس لائنز وتھ نمبرز۔ ہمارے پاس گرافک ٹیبلٹ یا بارکوڈ کون سی چیز میں وائٹ اینڈ بلیک کے لائنز ہوتے ہیں نمبرز کے ساتھ، تو ہمارے پاس یہ بارکوڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گرافکس بارکوڈ کنسسٹ آف بلیک اینڈ وائٹ لائنز وتھ نمبرز، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن یا میگنیٹک انک کریکٹر recognition refers to the electronics conversion of image or printed text into the machine editable form۔ ہمارے پاس آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن یا میگنیٹک انک MICR کیا کرتا ہے؟ refers the electronic conversion of image or printed text into machine editable form۔ ہم کون سی ان دونوں میں کون سے چیز پر ہماری جو تصویر ہے ہم اس کو الیکٹرانک فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم مشین کے ذریعے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہے ہمارے پاس آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن۔ یہاں پر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے۔ نمبر 5، دی numeric or function keys are located on the extreme right side of the keyboard۔ ہمارے پاس numeric یا فنکشن کی کون سے کی ہمارے پاس
کی بورڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پر لگے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس نومیرک کیز بالکل ایکسٹریم رائٹ سائڈ پر لگے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہاں پر انڈر لائن کرنا ہے. A highly detailed pictures has high or low resolution. تو ہمارے پاس جو ہائیلی تصویر ڈیٹیل والی جو پکچرز ہوتے ہیں ان کو ہم ہائی ریزولوشن والے پکچرز کہتے ہیں یا لو ریزولوشن والے. تو ہم اس کو ہائی ریزولوشن والے پکچرز کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے. مائکرو فون از این ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس. مائکرو فون مائک ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے یا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. تو یہ مائکرو فون ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے اسکینر اور پلاٹر پروڈیوس ہائی کوالٹی گرافکس. ہمارے پاس اسکینر یا پلاٹر ان دونوں میں کون سی چیز ہمارے پاس ہائیلی گرافکس پکچرز کو بناتا ہے. تو پلاٹر ہمارے پاس ہائیلی کوالٹی کی جو گرافکس کے جو پکچرز ہیں ان کو بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ رائٹ دی نیم آف ایچ ڈیوائس. آپ لوگوں نے یہاں پر ہر ڈیوائس کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس گرافک ٹیبلٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس بار کوڈ ریڈر ہے. ٹھیک ہے. بار کوڈ ریڈر. یہ ہمارے پاس MICR ریڈر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس ویب کیم ہے. تو اس کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی کمپیوٹر کے اندر داخل کر لیتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کو آپ لوگوں کو گئے ویب کیم. اور یہ ہمارے پاس کیا؟ ٹچ اسکرین. یہاں پر آپ لوگوں نے لکھا ہے ٹچ اسکرین. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کیا لکھا ہے کہ کویسچن نمبر 1 وٹ از اے پیریفرل. پیریفرل کیا ہے؟ تو یہ میں نے سب سے پہلے ہمارا جو سب سے فرسٹ پیج ہے اس چیپٹر کا فرسٹ پیج اس پر ان کا جواب موجود ہے. آپ لوگوں نے ان کو ڈھونڈ لینا ہے اور اپنی کاپی میں خوشخط لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ان ساروں کے جو کویسچنز ہے یہ ہمارے پاس ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. تو آپ سب اپنی کاپیز میں ان کے آنسر لکھیں گے. اس چیپٹر سے نکال کر میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.